لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلنا من قبلك في أمة من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا ایک بڑا ہی نازک اور بڑا ہی اہم موضوع دیا گیا ہے، اخوانی فکر کی حقیقت۔ اخوانی سے مراد اخوان المسلمین ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے جو دین کا کام کر رہی ہے، اسلامی جماعت ہے۔ ہمارے ملک میں جو جماعت اسلامی ہے اس کی فکر تقریباً وہی اخوان المسلمین والی ہے، اور اس کا منہج بھی تقریباً وہی اخوان المسلمین کا ہے، بلکہ مولانا مودودی نے اخوان المسلمین سے ہی متاثر ہو کر یہاں پاک و ہند میں یہ کام شروع کیا تھا۔ دین کا کام کرنا یہ تو ایک مطلوب ہے، مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اسی مقصد کے لیے ہی بھیجا تھا، وہ دین کا کام ہی کرتے رہے۔ رسول شریعت لے کر آتے، پھر ان رسولوں کے بعد لوگوں میں بگاڑ آ جاتا تو اللہ تعالیٰ پھر کوئی نبی بھیجتا کہ اسے الگ سے کوئی شریعت نہ ملتی، بلکہ پہلے سے موجود جو شریعت ہوتی اسی کی تبیین، اسی کی تبلیغ، اور جو بگاڑ آ چکا ہوتا اس بگاڑ کی اصلاح۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد قرآن میں متعدد جگہ پر بیان فرمائے۔ مثلا ایک مقام پہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اہل ایمان پر بڑا انعام اور احسان کیا ہے کہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 3 کام بتائے۔ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتی، یہ رسول لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا دین پہنچاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں کہ جو خرابیاں ہیں کفر کی یا شرک کی یا فسق و فجور کی، ان کو
ان کے اندر سے ختم کر کے ان ساری برائیوں سے ان کو پاک کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ سورۃ اعراف میں فرمایا کہ معروف بات کا حکم دیتے ہیں، منکر بات سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو بوجھ اور طوق سابقہ امتوں میں پڑے ہوئے تھے ان بوجھوں اور طوقوں کو ان سے ہٹاتے ہیں۔ اور اس سب سے بڑھ کر جو بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کی بیان کی، بنیادی دعوت سارے انبیاء کی بیان کی، وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، ان رسولوں نے آ کے یہ کہا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اور جو تم نے شریکوں کی صورت میں طاغوت مقرر کر رکھے ہیں کہ ان کو اللہ کا حق دے رکھا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ بنیادی مقاصد ہے۔ اس امت کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عائد کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت جتنا دیگر امتیں ہیں ان کے مقابلے میں سب سے بہترین ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے لایا گیا ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے لایا گیا ہے۔ اور لوگوں میں سب سے بڑا بگاڑ کیا ہے؟ اللہ کا انکار، اللہ کی توحید کا انکار۔ یہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، مانتے ہیں تو شریک ٹھہراتے۔ سب سے بڑا بگاڑ تو یہ ہے، مقصد حیات کو جانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں تو اسے اپنانے کی کوشش نہیں کرتے، یہی بگاڑ ہے۔ تو تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے لایا گیا ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، معروف کا حکم دینا، تنہون عن المنکر، برائیوں سے روکنا۔ یہ جب لفظ برائی آتا ہے نا ہمارے ذہنوں میں صرف زنا، شراب، جوا، چوری، ڈاکہ آتا ہے بس۔ لفظ منکر سے ہمارے ذہنوں میں یہی آتا ہے۔ اور یہ بہت ساری جو جماعتیں ہیں نا اسلامی، وہ جب ہی منکرات کی بات کرتی ہیں نا تو ان کی زبان پر بھی یہی ہوتا ہے، چوری، ڈاکہ، زناکاری، فراڈ، دھوکہ، ملاوٹ، یہ منکرات ہیں۔ جو اصل منکر ہے، اصل برائی ہے، اصل خرابی ہے شرک کی، یہ اصل برائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہوں کی خبر دوں؟ یعنی بڑے گناہوں میں سے بھی جو بڑا ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ ہے، اس کی خبر دوں؟ صحابہ نے کہا جی بتائی۔ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ تو سارے انبیاء کی بنیادی دعوت بھی یہی تھی، اور اس امت کو کہا گیا تم اس کے لیے بھیجے گئے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جس معاشرے میں آئے اس میں کیا کچھ نہیں تھا، زنا بھی تھا، چوری بھی تھی، ڈاکہ بھی تھا، ملاوٹ بھی تھی، ناپ تول میں کمی بھی تھی، اور یہ سارے گناہ باقی دنیا کے مقابلے میں عرب میں زیادہ پائے جاتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کہاں سے کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو۔ دعوت کا آغاز کہاں سے کیا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، اور یہ جو تمہارے باپ دادا کے نظریات اور عقائد ہیں، ان نظریات اور عقائد کو چھوڑو۔ تو دعوت کا کام تو ضروری ہے، اب تو یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی منکر کام دیکھے، وہ شرک کا ہو یا معاشرتی طور پر کوئی گناہ ہو، ہاتھ سے طاقت رکھتا ہے ہاتھ سے مٹائے، زبان سے طاقت رکھتا ہے زبان سے مٹائے، زبان سے نہیں تو دل سے برا جان، تو اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن طریقہ کار درست ہونا چاہیے، منہج اور فکر صحیح ہونی چاہیے۔ مثلا دیکھیں، انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں دین کے کام کے لیے آئے، ان کے پیش نظر اللہ کا دین پہنچانا تھا، لوگوں کی اصلاح کرنی تھی۔ حصول اقتدار کو انہوں نے کبھی مقصد نہیں بنایا، دعوت کے کام کے لیے حصول اقتدار کو انہوں نے ضروری قرار نہیں دیا، لوگوں کی اصلاح کے لیے انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کی باقاعدہ کوشش نہیں کی۔ کسی کو نہیں ملا، کسی کو مل بھی گیا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار مل گیا، لیکن آپ نے کبھی اظہار کیا مجھے مکہ کی سرداری چاہیے؟ صحابہ کو کہا کہ دیکھو دین کا کام کرنا ہے تو بس اس مکہ کی سرداری کو حاصل کرو، بلکہ مکہ کی سرداری پیش بھی کی گئی تھی، آپ جانتے ہیں سر، پیش کی گئی تھی، پیشکش آئی تھی ابو طالب کے ذریعے سرداران قریش کی طرف سے، وہ اللہ کے رسول کی دعوت سے، دعوت توحید سے، جو ان کے آباء و اجداد کے عقیدے اور طریقے کے خلاف تھی، اس سے بہت تنگ اور پریشان تھے۔ پھر پیشکشیں کی، جتنا مال چاہیے لے لو، جس عورت سے شادی کرنا چاہو اس سے تمہاری شادی کر دیں گے، اقتدار چاہیے تمہیں، حکومت چاہیے، ہمارے سربراہ بننا چاہتے ہو، امیر بننا چاہتے ہو، حاضر ہیں، ہم آپ کو ہی اپنا امیر بنا لیتے ہیں۔ مال بھی مل رہا ہے، اقتدار بھی مل رہا ہے، حکومت کرنے کے لیے انہی چیزوں کی ضرورت ہے نا۔ اور آج یہ اس طرح کی غیر منہجی تنظیمیں یہی کہتی ہیں نا، اقتدار ملے گا تو حکومت کریں گے، وسائل ہوں گے تو حکومت کریں گے، اور پھر اسلام کو نافذ کریں گے، پھر دین کو نافذ کریں گے، یہی بات کہی جاتی ہے نا۔ اقتدار تو مل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال بھی مل رہا تھا، اس کے بعد نافذ کر دیتے، دین نافذ کرنے دیتے۔ وہ تو مال دے ہی اسی لیے رہے ہیں، اقتدار دے ہی اسی لیے رہے ہیں کہ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہو، ہمیں مشرک نہ کہو، ہمارے اباب دادا کے عقیدے، نظریے اور طریقے پہ قدغن نہ لگاؤ۔ اس بنیاد پر تو وہ مال دے رہے ہیں، اس بنیاد پر تو وہ اقتدار دے رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کو بتوں سے خالی ہونے دیتے؟ ہاں، ایک وقت آیا اس محنت کے نتیجے میں، اس تبلیغ کے نتیجے میں
اور ضرورت پڑنے پر جہاد کے نتیجے میں، اس کے نتیجے میں احوال ایسے بن گئے، جب اللہ تعالیٰ نے احوال ایسے بنا دیے، ماحول ایسا بن گیا کہ مشرکوں پر دباؤ پڑ گیا، اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے بدر میں بھی فتح دے دی، احد میں بھی فتح کی شکل بن گئی، جنگ احزاب میں بھی دشمن دم دبا کے بھاگ گیا، حالانکہ پورے قبائل عرب سے وہ 10-12 ہزار کا لشکر بنا کے آئے تھے۔ پھر فتح پہ، پھر صلح پہ مجبور ہو گئے، ایک دھاک بیٹھ گئی، تو پھر اللہ کے رسول نے عملی اقدام کیا، عملی اقدام کیا، اور پھر آپ دیکھیں اسلام کو ان کے دلوں میں بٹھانے کے لیے اپنے ان مخالفین اور دشمنوں کو معاف کر دیا۔ اذهبوا انتم طلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ اب اتنے عرصے کی محنت کے بعد اقتدار ملا طبی طریقے سے، غیر طبی طریقے سے نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پھر انہی بتوں سے بیت اللہ کو پاک کیا اور اپنی لاٹھی سے، عصا سے ان کو پھینکا اور پاک اور صاف کیا۔ تو انبیاء کا منہج کبھی بھی حصول اقتدار نہیں رہا، دعوت، تبلیغ، تربیت، لوگوں کو تیار کرنا، دین کو لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھانا دلیل اور حجت کے ذریعے، یہ کام کرتے رہے، کسی کو ملا کسی کو نہیں ملا، کسی کو ملا کسی کو نہیں ملا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حصول اقتدار اقامت دین کی بنیاد نہیں ہے۔ جو یہ اخوانی ہیں یا ان سے متاثرین جماعت اسلامی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اقامت دین کے لیے حصول اقتدار ضروری ہے، اور پھر حصول اقتدار کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ اقتدار تو ایسے نہیں مل جاتا، عوام تو کل انعام، اور پھر خاص طور پر ہمارے معاشرے میں اکثریت مبتدعین کی ہے، مشرکین کی ہے، قبر پرستوں کی ہے، اور کچھ نام نہاد مسلمان جو پکے اور کھرے منافق ہیں، بے دین ہیں، روافض وہ یہاں رہتے ہیں۔ پھر حصول اقتدار کے لیے تو ان کو ملانا پڑتا ہے، آخر ووٹ جو لینا ہے، ووٹ تو ان سے لینے، ان سے ووٹ لینے کے لیے تو پھر اپنے آپ کو پہلے ان کی نظروں میں قابل قبول بنانا پڑتا ہے، قابل قبول۔ ڈرو نہیں، ہم اقتدار میں آ کے تمہاری مزاروں کو کچھ نہیں کہیں، تمہاری بدعات کو ہم ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، یہ تسلی دینی پڑتی ہے کہ نہیں؟ زبانی کلامی بھی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی۔ بڑے بزرگ جو بیٹھے ہیں ان کو تاریخ پہ نظر ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان جاہل اور مشرک اور خالصتاً سیاسی تنظیمیں، جماعتیں سیاسی، یہ عوام کو خوش کرنے کے لیے جس طرح درگاہوں کا رخ کرتے ہیں اور درگاہوں سے اپنی انتخابی مہم کو شروع کرتے ہیں، اسی طرح کسی دور میں جماعت اسلامی کے بھی بڑوں نے حرکتیں کی تھی، انہوں نے بھی اپنی انتخابی مہم کا آغاز لاہور کی جو بہت بڑی درگاہ ہے جس کو عرف میں داتا دربار کہا جاتا ہے، وہاں سے کیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کہیں تم ڈرو کہ ہم آ کے یہ شرک اور بدعت کے دروازے بند کر دیں گے۔ یہاں تو یہ حالت ہے کہ جو شخص سالوں اپنی تقریر کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتا رہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ معمولی جملہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے،
سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورے دین کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورے دین کا خلاصہ، اور توحید اور بنیاد پورے دین کا خلاصہ تو یہ توحید ہے، توحید ایاک نعبد، اس سے کھلی توحید کا جملہ کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتا رہا، لیکن جب باری آئی حصول اقتدار کے لیے، اقتدار کے ایوانوں میں پہنچنے کے لیے، جاہل عوام کو خوش کرنے کے لیے، جاہل عوام کو ان کی اصلاح نہیں ان کی اصلاح کرو تم نہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے پھر جا کے قبر پہ سجدہ ریز ہو گئے، اور جھوٹے تعویلیں انہوں نے بھی کی، اور ان کے ماشاءاللہ چاہنے والوں میں بھی انہوں نے بھی کی، اور جماعت اسلامی بھی ان کی حمایت کر رہی ہے۔ وہ صرف سیاسی اختلاف ہے، سیاسی اختلاف، اور کوئی ان سے وہ نہیں ہے، ان کے اس سجدہ کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے جماعت اسلامی کو، حالانکہ کھلم کھلا بات تھی۔ اس کے بعد کوئی وجہ رہ جاتی تھی اس شخص کے اقتدار میں آنے کی؟ نہیں، لیکن اس قوم نے ان کو بھی چنا۔ تو پھر اگر اس طرح اقتدار حاصل ہو تو آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ دو بڑی خرابیاں ہیں، بڑی خرابیاں اخوان المسلمین میں، یا جو ان کے مثل ہمارے ہاں پارٹی جماعت اسلامی، دو بڑی خرابیاں۔ نمبر ایک خرابی کیا ہے کہ یہ چوں چوں کا ملغوبہ اور مربع ہے، یہاں کوئی بڑی شرط نہیں ہے جماعت میں داخل ہونے کی، بس کردار کا اچھا ہو، اخلاق کا اچھا ہو، چال چلن کا اچھا ہو، چوری ڈاکہ زنا ان خرابیوں سے پاک ہو، بھلے قبر پرست قبول ہے، بھلے رافضی ہو، رافضی دین دشمن قبول ہے، بھلے بدعتی ہو قبول ہے، یہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ ہاں کردار کا اچھا ہو، اخلاق کا اچھا ہو، چال چلن کا اچھا ہو، بس یہ ہو۔ اور یہی چیزیں ہماری جو یعنی ملکی سطح پر ایک منتخب نمائندوں کے لیے شرط ہے اچھے اخلاق و کردار کا ہونا، اس سے یہی مراد ہے، اگرچہ اس پر عمل نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، وہ لیکن دو شکے ہیں امیدوار کے لیے، اور ان شکوں کی بنیاد اخلاق و کردار کا بہتر ہونا ہے، بس چور نہ ہو، ڈاکو نہ ہو، زنا نہ ہو، اس پر ایف آئی آر کٹی ہوئی نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، اخلاق و کردار کا اچھا ہو۔ باقی بھلے مشرک ہو، بھلے بدعتی ہو، بھلے رافضی ہو، یہ تو عام معاملہ ہے۔ اور جو اخوانی نظریات کے حامل لوگ ہیں ان کے ہاں بھی یہی ہے۔ آپ دیکھ لیں اخوانی کو، اب اخوانیوں کو تو آپ زیادہ جانتے نہیں ہیں، جماعت اسلامی کا منہج انہی سے لیا ہوا ہے، اس میں آپ کو ہر طبقے کے لوگ مل جائیں گے۔ اب جب بڑے بڑے عہدوں پر یہ سارے ملے جلے لوگ ہوں گے، ملے جو جن کو آپ بتا چکے ہیں کہ ہم کسی کے نظریے، کسی کے فکر، کسی کے عقیدے پر کوئی جو جہاں ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں کہیں گے، کیا ان کے ساتھ مل کے آپ توحید نافذ کریں گے؟ باقی تو کام یہ حکومتیں بھی کر رہی ہیں، روڈ بنانا، وہ صحیح کر رہی ہیں، غلط کر رہی ہیں، کچھ کر رہی ہیں، ہو ہی رہا ہے نا، نظام چل ہی رہا ہے نا، کاروبار ہے، نظام حکومت ہے، لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، کبھی اچھا حاکم آ جاتا ہے، کبھی بے پرواہ آ جاتا ہے، یہ نظام چل رہا ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے اسلام کا نام کیوں لیتے ہو تم؟ اس کام کے لیے تم لوگوں کی زکاتیں کیوں وصول کرتے ہو؟ اس کام کے لیے تم نوجوانوں کو اس کام میں کیوں لگاتے ہو؟
مسلمانوں کے وسائل یہاں کیوں خرچ کرتے ہو؟ نالیاں بنوانے کے لیے، روڈ بنوانے کے لیے، اور یہ کرنے کے لیے، اور یہ کرنے کے لیے۔ یہ سرمایہ، یہ نوجوان، یہ لوگ اس کام کے لیے کہ آپ کراچی کے حقوق کی بات کریں، اللہ کے حقوق کی بات کریں کہ اللہ کی گستاخیاں ہوئیں، اسلام کی گستاخیاں ہوئیں؟ کیا کراچی کے حقوق کے لیے جتنا بات ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے، کیا اتنی اس کا ادنا سے ادنا بھی 1% بھی کیا شرک کے خاتمے کے لیے کوشش ہوئی؟ بدعات کے خلاف آواز اٹھائی گئی، اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہوئی، شریعت کی گستاخی ہوئی، کہ اس کے لیے ملین مارچ کیا گیا؟ تو پھر عام سیاسی پارٹی ہوئی نا، عام سیاسی پارٹی ہے، پھر اس کو جماعت اسلامی کیوں کہتے ہو؟ پھر دعوت کا کام کیوں اس کو کہتے ہو؟ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اور اگر ایوانوں میں چلے بھی جاؤ تو مشرف دور میں 60 ممبران قومی اسمبلی کے تھے، متحدہ مجلس عمل کے۔ کتنے؟ 60 ارکان قومی اسمبلی، 60۔ کیا کیا انہوں نے؟ بغیر تربیت کے، بغیر اصلاح کے، صرف اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے کو کامیابی سمجھنے والوں 60 ارکان قومی اسمبلی ککھ بھی نہیں کر سکے۔ اور خیبر پختونخوا میں تو متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی، اور حکومت کا سربراہ کوئی شیعہ یا قبر پرست نہیں تھا، وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت برسر اقتدار تھی، ان کا رکن تھا، ان کی جماعت کا سینئر ترین بندہ تھا۔ کیا کیا اس نے؟ ہاں، روڈ بنائے، ٹھیک ہے، امن و امان قائم کیا، ٹھیک ہے، لیکن کیا کوئی شرک کے کسی اثر کو مٹایا؟ بدعت کے جلوسوں کو روکا؟ کوئی خرافات جو صریحاً دین کے خلاف ہیں ان کا کوئی سد باب کیا؟ کسی نے سنا، کسی نے دیکھا؟ باقی ممکن ہے کام کیا ہو امانت داری کے ساتھ۔ نعمت اللہ خان صاحب نے بہت کام کیا کراچی میں، بہت کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا وہ توحید کا کام کیا، سنت کا کام کیا، شریعت کے نفاذ کا کام کیا؟ تو یہ پھر یہ جوانوں کی محنتیں، یہ کاوشیں، یہ سرمایہ، یہ کیا اسی کام کے لیے؟ یہ دین کا کام ہے؟ تو یہ منہج کی خرابی ہے کہ یہاں سب جائز۔ یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا، میں تو آپ کو سنا رہا ہوں، یہ بڑے بڑے علماء ان کی تصریحات ہیں۔ میں اپنے وقت کے عظیم محدث مفتی اعظم سعودی عرب علامہ ابن باز، کون ان کا نام نہیں جانتا، اس امت کے بڑے خیر خواہ، بڑے عالم، مفتی اعظم، ان کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں، ذرا دل کھول کے سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ ان کی میں نے عبارت کا خلاصہ لکھا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اخوان المسلمین کی دعوت اور انصار السنہ کی دعوت میں کیا فرق ہے؟ مصر میں انصار السنہ ایسے سمجھ لیں جیسے یہاں اہل الحدیث، وہاں وہ انصار السنہ کے نام سے، یہاں اہل الحدیث کے، ان میں کہ فرق کیا ہے؟ چیدہ چیدہ باتیں کہتے ہیں۔ یہ بات تو درست ہے کہ دونوں دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، لیکن انصار السنہ جو ہیں اس علاقے کے اہل حدیث توحید کی وضاحت میں، شرک کی حقیقت کو کھولنے میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، شرک اور بدعت کا کھلے لفظوں میں رد کر رہے ہیں، جبکہ اخوان المسلمین کا ایسا کوئی کردار نہیں، ایسا کوئی کردار نہیں۔ یہ کتنا بڑا فرق ہے، یہ کوئی معمولی فرق ہے؟ اہل الحدیث انبیاء کے منہج پر قائم ہے،
انبیاء کی دعوت لے کر اٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی توحید پہنچا رہے ہیں، شرک کی کھلے لفظوں میں نفی کر رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ تم تو کھلے لفظوں میں توحید کی دعوت نہیں دے سکتے، شرک کی نفی نہیں کر سکتے، بدعت کا رد نہیں کر سکتے۔ یہ جرأت ہم اہل الحدیث میں ہیں۔ ماریں کھائی ہیں ہم نے، تکلیفیں اٹھائی ہیں ہم نے، گھر جلائے گئے ہیں، ہماری مسجدیں جلائی گئی ہیں، جان ہتھیلی پہ رکھ کے جمعے پڑھانے آتے ہیں اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے جمعے پڑھا کے جاتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، اور ہمارے اپنے باتیں کرتے ہیں مولویوں نے کیا کیا ہے۔ جن اہل حدیثوں کے چندے تم لوگ کھاتے ہو ان کو اہل حدیث ہم لوگوں نے کیا ہے۔ جن اہل حدیثوں کے وسائل پہ تم نے قبضہ جمایا ہوا ہے ان کو اہل حدیث ہم لوگوں نے کیا ہے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اپنے تو اپنے، غیر تو غیر، اپنے بھی ہمیں نہیں چھوڑتے۔ تو یہ کام کس نے کیا ہے؟ یہ اہل الحدیث نے کیا ہے۔ آج تو تمہاری حالت یہ ہے کہ اہل حدیث کہتے ہوئے تمہیں موت آتی ہے۔ ہم نے الحمدللہ تلواروں کے سائے میں، پتھروں کی بارشوں میں یہ مسجدیں بنائی ہیں، دعوت کا کام کیا ہے، دین کا کام کیا ہے، توحید کا کام کیا ہے۔ تو ابن باز رحم اللہ کے یہ الفاظ ہیں۔ آگے کہتے ہیں نمبر 2، اخوانیوں کی دعوت مطلقاً اسلام کی طرف، مسلمان ہو جاؤ، اسلام کی طرف آ جاؤ۔ اسلام کیا ہے اس کا بیان نہیں، بس مسلمان بن جاؤ۔ وہ تو شیعہ بھی مسلمان کہتے ہیں، قبر پرست بھی اپنی اس شرک کو اسلام کہتے ہیں، بس مسلمان ہو جاؤ۔ اور اسلام کیا ہے؟ بھئی چوری، ڈاکہ، زنا، بدماشی، خرابی، یہ وہ نہیں ہونی چاہیے بس۔ باقی تو فقہی اختلافات ہیں جی، فقہی اختلافات۔ یہ شرک کا معاملہ فقہی اختلاف ہے، قبر پرستی فقہی اختلاف ہے، صحابہ کو گالیاں دینا، ام المومنین پہ تہمت لگانا، قرآن کا انکار کرنا، یہ کوئی فقہی اختلاف ہے؟ فقہی اختلاف ہے کہ یہ فقہی اختلاف ہے، عقیدہ اپنا اپنا، یہ تو جاہل لوگوں کا شیوہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنا عقیدہ چھوڑو نہ، دوسروں کے عقیدے کو چھیڑو نہ۔ اور یہی ایک اسلام اور دین کا کام کرنے والے لوگ یہ کہیں تو وہ کیا دین کا کام کرنا چاہتے ہیں؟ بس اقتدار حاصل کر کے مزے اڑانا چاہتے ہیں، باقی سیاسی پارٹیوں کی طرح۔ وہ کہتے ہیں اخوان کی دعوت مطلقاً اسلام کی طرف ہے، اور کہتے ہیں یہ دعوت کافی نہیں ہے، لوگوں مسلمان ہو جاؤ، مسلمانوں صحیح طرح مسلمان بن جاؤ، اتنا کافی نہیں ہے، پھر وہ صحیح اسلام پیش تو کرو، وہ صحیح اسلام بتاؤ تو صحیح، اسلام کی طرف دعوت دو، اور جہاں ہو ٹھیک ہو۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے، دعوت تفصیلی ہونی چاہیے، توحید، سنت، شرک کا بیان، بدعات کا رد، کفری عقائد کی وضاحت، تصریح، عقیدے کا اہتمام ہونا چاہیے، عقیدہ مقدم ہو، عقیدہ سب سے پہلے ہو، بدعت کا رد سب سے پہلے ہو، اتباع سنت سب سے پہلے ہو، یہ ہونا چاہیے، کفر و شرک کی وضاحت ہونی چاہیے۔ یہ ہے، یہ نہیں ہے، بس مسلمان ہو جاؤ، اسلام کی طرف آ جاؤ، اسلام کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ تو وہ تو بھائی وہ قبر پرست بھی کہتے ہیں میں تو بڑا پکا سچا مسلمان، وہ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کو گالی دینا یہ تو پکا سچا اسلام ہے، نعوذ باللہ، کہ انہوں نے، یہ تو اسلام کے دشمن تھے، وہ تو ان کو اعداء الدین کہتے ہیں۔ تو خالی اسلام کی دعوت کافی نہیں ہے، تفصیلی دعوت ہونی چاہیے۔ آگے کہتے ہیں اخوان کی محنت اور کوشش واقعتاً قابل تعریف ہے، اور جماعت اسلامی کی محنت اور کوشش بھی قابل تعریف ہے، لیکن انہیں اپنا منہج درست کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اخوان المسلمین مصر اور اس کے پاس رہتے ہیں، کہتے ہیں ان کے علاقوں میں شرک اور بدعات کی بھرمار ہے، لیکن یہ اس کا رد ہی نہیں کرتے۔ یہ ابن باز کے الفاظ سنا رہا، یہ کون سا دین کا کام کر رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں انبیاء کا منہج دعوت کیا تھا؟ انبیاء دین کا کام کرنے آئے تھے، مانتے ہو جی؟ تو ان کا منہج تو تھا رد شرک اور کفر،
اور اس میں انہوں نے کوئی مداہنت نہیں کی۔ ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دو، تب بھی اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ابو طالب اپنے چچا کو کہا آپ تھک گئے ہیں، آپ تھک گئے ہیں تو چھوڑ دے میرا ساتھ، آپ تھک گئے ہیں میری خدمت کرتے حفاظت کرتے ہوئے تو چھوڑ دے میرا ساتھ، میں اپنے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ لوگ چاہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا سا نرم پڑیں، تھوڑا سا وہ بھی نرم پڑ جائے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، قرآن کی آیت ہے، آپ تھوڑا سا نرم پڑیں یہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ لیکن فرمایا میں کیوں نرم پڑوں؟ بھائی ایک ہی تو جماعت رہ گئی ہے، اہل الحدیث حاملین کتاب و سنت، توحید و سنت کے داعی، اپنے آپ کو مان علیہ صحابی کا مصداق کہنے والے، تم ہی مداہنت اختیار کر لو گے تو دین کا کام کون کرے گا؟ تم ہی ان شرک اور بدعت کے رسیوں کو سینے سے لگاؤ گے، اپنے مراکز میں بلاؤ گے تو پھر دین کا کام کون کرے گا؟ کرنے دو ہمیں دین کا کام۔ ہماری مساجد پہ اللہ کے لیے قبضے نہ کرو، ہمارے وسائل پہ قبضے نہ کرو، ہماری اس منہج پر قدغن نہ لگاؤ، کرنے دو ہمیں دین کا کام۔ تم تو اہل حدیث کا نام لے کے اٹھے تھے، اگر نہیں ہے ہمت نہیں ہے جرأت تو پیچھے ہٹ جاؤ جہاں سے آئے تھے، آ کے ہمیں نقصان نہ پہنچاؤ، اس دعوت کو نقصان نہ پہنچاؤ، فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان تو نہ پہنچاؤ اللہ کے لیے۔ تو کہتے ہیں انبیاء کا منہج دعوت رد شرک و کفر تھا، کوئی مداہنت نہیں تھی۔ ابن باز کا ایک اور جگہ پر ان کی فتوے میں ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں حرکت الاخوان ینتقدها خواص اہل العلم، فرماتے ہیں کہ اہل علم علماء اخوانیوں کی اس تحریک پر نقد کرتے ہیں، اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة الى التوحید، توحید کی دعوت میں ان کا کوئی کردار نہیں۔ آج مجھے بتائیں جماعت اسلامی کا توحید کی دعوت میں کیا کردار ہے، شرک اور بدعت کے رد میں کیا کردار ہے، مجھے بتائیں کیا کردار ہے؟ کوئی کردار نہیں ہے، پھر کون سی دین کی یہ دعوت ہے؟ شیخ عثیمین اپنے دور کے بڑے محدث اور فقیہ مانے جاتے تھے، انہوں نے ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کیا، اور یہ دوسری بات ہے، میں اپنی بات کو اب اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ دوسری خرابی کیا ہے؟ اقتدار کا حصول ہر حال میں، اور حکومت کے وقت کے خلاف بغاوت اور سرکشی، نوجوانوں کو صرف اس کام پہ لگانا کہ حکومت کے خلاف تحریک چلانی، اور اس حکومت پہ ہٹا کے دوسری حکومت کے لیے بیساکھیاں بن کے اقتدار میں بٹھا کے ابھی اسی کو ہی اتارنے کی فکر۔ یہ تو کردار ہے۔ وہ کبھی وہ نصر اللہ خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا نا، وہ ان کی ایک تنظیم تھی، مشکل سے جو ہے نا ٹانگا پارٹی تھی، بس ان کا یہی کام تھا، ایک حکومت کے پیچھے پڑ کے اس کو اقتدار میں ہٹا دو، پھر دوسرے کو لے آؤ، پھر اس کو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دینا، پھر اس کو ہٹا لو، پھر تیسرا، پھر اس کو ہٹا لو۔ یہاں بھی یہی ہے، اخوانی ہو یا ہماری جماعت المسلمین ہو، بس اس کو اقتدار سے ہٹانا ہے۔ جس کی حمایت کر رہے ہیں وہ اس سے بھلے برے، وہ اس سے بھلے گندے، وہ اس سے بھلے برا اور گندا ہے۔ آج جماعت اسلامی کی نظروں میں جتنا نواز شریف برا ہے، کوئی برا نہیں، اور اس کو ہٹانے میں لگے ہوئے تھے، آج اس کو ہٹانے میں لگے ہوئے۔ یہ عجیب جو ہے نا کہ وہ افراتفری ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو شیخ عثیمین فرماتے ہیں حکومتوں کے خلاف بغاوت میں نوجوانوں کا غلط استعمال، یہ ہے، یہ خرابی ہے۔ نوجوانوں کا غلط کہاں لگایا ہوا ہے نوجوانوں کو آپ نے؟ ان کو توحید کی دعوت پہ لگاؤ، ان کو شرک اور بدعت کے کام پہ لگاؤ، ان کو سچے اور کھرے اسلام کی طرف جو ہے نا کہ وہ لگاؤ، یہ ان کا کام ہونا چاہیے تھا۔ اور بنیادی طور پر اٹھی بھی جماعت اسلامی اسی بنیاد پر تھی کہ ہم نے بھرپور کام کرنا ہے، سارے محکموں اور اداروں میں پہنچنا ہے، کالجوں یونیورسٹیوں میں پہنچنا ہے، پہنچیں، لیکن توحید کی دعوت لے کے، سنت کی دعوت لے کے، شرک اور بدعت کے رد کی دعوت لے کے اٹھے نا، تب کام ہے، وگرنہ ٹوٹا پھوٹا کام تو ہم جیسے فقیر کر رہے ہیں۔
آپ ہماری پشت پہ کھڑے ہو جاؤ یار، ہماری حمایت کرو۔ تم ہمارے ہی نوجوانوں کو جو تھوڑا بہت کام کرتے ہیں ان کو بھی لے جا رہے ہو، اور سرمایہ بھی اٹھا کے لے جا رہے ہو۔ جو ٹوٹا پھوٹا کام ہم لوگ کر رہے تھے کھلے لفظوں میں، تم تو وہ بھی کام ہمیں نہیں کرنے دے رہے ہو۔ کون سا دین کا کام کر رہے ہو تم لوگ؟ پھر کہنا ہم بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ جہاد تو الہ کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے، جہاد الہ کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے، جہاد اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ الہ کلمت اللہ کیا ہے؟ توحید کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے۔ اور آگے جو جملہ کہتے ہیں نا، ہے تو بڑا سا بھاری لیکن میں سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں والحقیقت انہم اساؤ الی الاسلام والی اہل الاسلام اکثر بکثیر مما احسنوا۔ حقیقت یہ کہ اخوان المسلمین نے اسلام اور مسلمانوں کو فائدے سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ آج بھی یہ غیرت توحید چھین لی ہے، غیرت توحید، یہ جو منہج حق تھا اہل الحدیث، اس سے تعلق اور محبت چھین لیا گیا ہے۔ نہ وہ اہل حدیث رہے ہیں، نہ بس کچھ اور رہے ہیں، بیچ کا ملغوبہ بن کے رہ گئے ہیں، بلکہ اہل حدیثیت پر نفی زیادہ کرتے ہیں بنسبت دوسروں پر نفی کی۔ یہ نقصان پہنچایا یا فائدہ پہنچایا؟ شیخ فوزان جو اس وقت بھی حیات ہیں اور اس وقت عالم اسلام کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو اخوانی ہے نا، یہ حزبی ہیں، یہ وہ گروہ بندی ہے جو ناجائز ہے، حصول اقتدار کے لیے، حکومت کو گرانے کے لیے، نوجوانوں کو اس حصول اقتدار کی راہ پہ لگانے کے لیے، یہ حزبیت غلط ہے۔ ایک ہے کہ جیسے ہماری یہ جماعتیں مقصد دین کا کام کرنا ہے، جو وسائل ہیں اور قانون قاعدے میں رہتے ہوئے حصول اقتدار پیش نظر نہیں ہے، بغاوت نہیں ہے، جو وسائل ہیں اور حکومت اور قوانین حکومت آئین جس حد تک اجازت دیتا ہے اس حد تک اپنے وسائل میں رہتے ہوئے توحید و سنت کا کام کرنا، یہ حزبیت نہیں ہے۔ یہ حزبیت یہ ہے کہ اقتدار حاصل کرنا، حکومتوں کو گرانے کی کوشش کرنا، اور وہ کہتے ہیں یریدون التوسل الی الحکم، ان کا مقصد حکومت حاصل کرنا ہے۔ ولا یہتمون بالدعوی الی تصحیح عقیدہ، ساری کوششیں اقتدار کے حصول کے لیے ہے، اور دعوت الی تصحیح عقیدہ، صحیح عقیدہ کی طرف دعوت کا کوئی اہتمام نہیں، اس کا کوئی انتظام نہیں۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں ولا یفرقون فی اتباعہم بین السنی والبدعی، اپنے اتباع اور پیروکاروں میں، اپنے کارکنان میں کوئی فرق نہیں کرتے، یہ سنی ہے یہ بدعی ہے، یہ سنی ہے یہ رافضی ہے، یہ موحد ہے یہ متبع سنت ہے۔ تو یہ دو بڑی خرابیاں ہیں، اقتدار کا حصول اور اس کی خاطر جائز اور ناجائز طریقے، یا یہ سمجھنا کہ اقتدار کے حصول سے اقامت دین کا کام ہوگا، یہ خیال است و محال است، یہ خیال اور محال ہے۔ تو صحیح منہج وہی ہے جس پر اللہ حدیث قائم ہے، دعوت کا کام یہی انبیاء کا کام ہے۔ باقی اللہ کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ جب چاہے گا ایمان اور عمل صالح والوں کو حکومت عطا فرما دے گا، امن دے دے گا، وہ جب اللہ چاہے، جس وقت چاہے۔ ہماری دعائیں، ہماری محنتیں، ہماری کوششیں، لوگوں کی تربیت، یہ پیغام پہنچے اور پہنچے، ایوان اقتدار تک پہنچے، بڑے لوگوں تک پہنچے، ذمہ داران تک پہنچے، ان کی اصلاح ہو، اور اللہ تعالیٰ کسی ذریعے سے حالات ایسے کر دے کہ اچھے حاکم آ جائیں، اچھے حکام آ جائیں، یہ الگ بات ہے۔ باقی اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے سیاسی پارٹیوں کی طرح ٹانگیں کھینچنا، بگاڑ پیدا کرنا، خرابیاں پیدا کرنا، انتشار پھیلانا اور بغاوت کی فضا پیدا کرنا، یہ سلفی منہج نہیں ہے، یہ اہل الحدیث کا منہج نہیں ہے، یہ صحابہ کا منہج نہیں ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے صحابہ میں سے کسی نے اقتدار کی رشا کسی میں حصہ لیا اور اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی؟ معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف حصول اقتدار کے لیے نہیں تھا، ایک مسئلے کی وجہ سے تھا، ایک مسئلے کی وجہ سے۔ امام مالک پر کتنے ماریں پڑیں، امام مالک پر کتنا ظلم ہوا، کیا مسلمانوں نے اس وقت ان حکام کے خلاف بغاوت کی، سرکشی کی؟ امام احمد کو 3 بادشاہوں نے جیلوں میں رکھا، کوڑے مارے، امام اہل سنت تھے، اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے، کیا ان کے ماننے والوں نے
بغاوت کی، سرکشی کی، اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی کہ بھائی اقتدار حاصل کرو تاکہ جو ہے نا کہ آئندہ یہ نہ ہو۔ بلکہ امام احمد نے کہا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ نے مجھے کوئی دعا مستجاب دی ہے تو میں ان حکام کے لیے کروں گا۔ تو کوئی بتا سکتے ہیں اموی، چلو یہ تو بات کی بات ہے، امویوں کے بارے میں ظلم و ستم کی داستانیں، بڑے ظالم فاجر فاسق حکام تھے، بتائیں مجھے کیا ان کے خلاف بغاوت ہوئی، سرکشی ہوئی، کچھ ہوا؟ کچھ کوئی بتا سکتا ہے؟ تو پھر یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اپنے وسائل کے مطابق دعوت دین کا کام کریں، اور دعوت دین کی بنیاد توحید ہے، سنت ہے، کتاب و سنت کے ساتھ مضبوطی سے تھامنا ہے۔ جو اس دعوت کو قبول کر لیا، توحید و سنت پہ آ گئے، وہ چوری، ڈاکہ، زنا، بدمعاشی، خرابی، ملاوٹ انشاءاللہ سب سے پاک ہو جائیں، اور اللہ کی توفیق سے یہ الحمدللہ منہج قائم ہے، موجود ہے۔ آپ اس کے ساتھ جڑیں، اس کو مضبوط کریں، ایک اچھے اور مثبت طریقے سے دین کا کام ہو رہا ہے۔ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو پھر اس کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ آج اپنے بھی بہت نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھتے اپنی ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے نبھانے کی توفیق دے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس طرح کھل کے میں نے اس موضوع پر پہلی دفعہ بات کی ہے۔ بڑا نازک موضوع ہے، ہو سکتا ہے الفاظ کے چناؤ میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اس موضوع بڑے علماء کا ہے، جو انشاءاللہ کبھی اس موضوع پر بڑے علماء کا پروگرام رکھنا چاہیے، تاکہ وہ ہر پہلو سے، ہر زاویے سے اسے بیان کریں، واضح کریں۔ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں مختصر وقت میں نے یہ کچھ بیان کیا ہے، وقت شاید یہاں کی روٹین سے زیادہ ہو گیا ہے، اس پر معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی اور اپنی ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔